ذکر کریں گے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ کسی سے گھبراتا ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات سے وہ ڈرتا نہیں ہے. چاہے کوئی قوم یا کچھ لوگ یا کچھ ایک مخصوص گروپ کوئی بھی ہو، وہ کتنا بھی دھمکائے ڈرائے، کتنا بھی آ کر کے آپ کو میڈیا میں کچھ باتیں کہے مسلمانوں کو خلاف یا اسلام کے خلاف، لیکن ایک جو ایمان والا ہوتا ہے، ایک جو مسلمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ تمام تر دھمکیاں ہیں، یہ دھمکیاں پہلے بھی دی جاتی تھی، آج بھی دی جاتی ہے اور قیامت کی صبح تک دی جاتی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ دی جاتی رہیں گی بھی، لیکن غور کرنے کی یہ بات ہے کہ ان دھمکیوں سے نہ اسلام کا کچھ بگڑا تھا، نہ بگڑا ہے، نہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کچھ بگڑے گا. جو دے رہا ہے اس کا تو بالخصوص بگڑنے والا ہے، یہ تو ایک دم پکا ہے، شور شارٹ ہے. تو اسلام کو کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ تاریخ کو دیکھیں گے، اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ تو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آپ حضرت کسی نبی کی تاریخ کو اٹھائیے، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو ہے اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے منسٹرز کے ساتھ وہ گفتگو کرتا تھا. کیا گفتگو کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں سپورٹ میں ہیں، کم تعداد میں، وہ کہتا تھا ہم لوگ تو بڑے زیادہ قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. یہ لوگ تو بڑے چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ہم سے یہ کم ہے، لہٰذا ان کو تو ہم کچل ڈالیں گے، ان کو تو ہم ہٹا ڈالیں گے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا. کہا اے موسیٰ، اللہ نے کہا راتوں رات آپ نکل جائیے بنی اسرائیل کو لے کر کے، قوم کو لے کر کے نکل جائیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات جو ہے نکل گئے، قوم کو لے کر نکل گئے. اب یہ فرعون کو پتا چلا تو اس نے کہا ارے اس کی اتنی جرأت ان لوگوں کی کہ بغیر ہمیں بتائے چلے گئے. دیکھیے ان کے پیچھے پلٹ چلو، یہ چھوٹے تعداد والے لوگوں کو آج ختم کر دیا جائے. نکلا پیچھے، اور جب نکلا تو واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ، طاقت اس کے پاس تھی، قوت اس کے پاس تھی، فوج اس کے پاس تھی، ہر کچھ اس کے پاس تھا. موسیٰ علیہ السلام کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کے توکل کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کے علاوہ. تو ایک ایمان والا ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ان کے پیچھے گئے، اس لیے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، ان کو زمین سے، ان کی دھرتی سے ان کا نام و نام ہٹا دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ گئے تو خود ہی واپس نہیں آئے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حق کے تعاقب میں پیچھے پڑتا ہے، جب اس کے پیچھے جاتا ہے کبھی لوٹ نہیں پاتا، کیونکہ حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. الحمدللہ کبھی لوٹ نہیں پاتا. لہٰذا سمجھنا اس بات کو ہے کہ نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے کسی کی بھی دھمکی سے. یہاں پر سینے میں جو ہے نا ایمان کو مضبوط کر لینا ہے. جس کے سینے میں، جس کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا کچھ بھی نہیں ڈرے گا. آپ دیکھیے تاریخ کو پلٹیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ قریش، کیا یہ کفار مکہ، کیا یہ اپنے پارلیمنٹ میں، اپنے سنسدوں میں یہ سب پلان نہیں بنا رہے تھے؟ نہیں بنایا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو مار دی جائے معاذ اللہ؟ نہیں بنایا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیل کر دیا جائے؟ سب ہو رہا تھا. یہ سب ان کے منصوبے چل رہے تھے. مسلمانوں کو ختم کر دو، ابو بکر کو مار دیا جائے، عمر کو مار دیا جائے، عثمان کو مار دیا جائے، صحابہ کو قتل کر دیا جائے، ان کے لیڈر، ان کے قائد جناب محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے. ساری باتیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ انفال کی آیت نمبر آپ 30 کی تفسیر پڑھیں گے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی تم تو سامنے نکل گئے، وہ تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے رات میں پہرا دے رہے تھے کہ آج نبی نکلیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے ہم. کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے نکل گئے، ان کے بیچ سے نکل گئے. ان کو دکھائی بھی، ان کو تو پتا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والے کی کیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ مجھ کو آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا. تو آپ مطالعہ کریے تاریخ کا، تو کیا پتا چل رہا ہے کتنے ایسے حامان، فرعون سب آئے، نمرود آئے، یہ زمین کے اندر چلے گئے. کتنے کو تو زمین اور پانی نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا نا، باقی سب نیست و نابود ہو گئے. اسلام تھا، ہے اور رہے گا. لہذا اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے. یہ جو کچھ بھی کرے، یہ جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے نئے طریقے کے لوگ میڈیا میں آ کر کے اوپنلی اسپیچ دے رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ایسے تھوڑی کچھ ڈرنے والا ہے. ارے کیا بھی نہیں ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ کچھ ڈرنے کا ہے. سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے.
اتنا ایمان ہونا چاہیے. سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن یہ اپنا کام کر رہے ہیں, مجھ کو آپ کو اپنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں بچ گئے. نہیں, اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن مسلمانوں کا بگڑ سکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے, اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن مسلمانوں کا بگڑ سکتا ہے. میرا اور آپ کا بگڑ سکتا ہے. ہمارا آپ مارے جا سکتے ہیں, کاٹے جا سکتے ہیں. کیوں؟ ہماری بدعملی کی وجہ سے. لہٰذا وہ اپنا کام کریں, ان کو کرنے دیجئے. رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہے, اللہ اکبر, عرش پر وہ مستوی ہے. کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا ہے. اسی لیے ایک مومن نہ گھبراتا ہے نہ ڈرتا ہے کسی کی بھی دھمکی سے. ٹھیک ہے, تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, مستدرک حاکم کی حدیث ہے, اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کرنا کیا ہے تم کو. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احفظ اللہ, اے لوگو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. کیا ہوگا؟ یحفظ کا, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. آپ سمجھے بات کو؟ نبی نے کہا احفظ اللہ, اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ فرائض کو مقرر کیے ہیں, لہذا ان فرائض کو تم پورا کرو, ان کو ضائع مت کرو. وحد حدودا فلا تعتدوها, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کچھ حدود کو مقرر کیے ہیں, کچھ باؤنڈریز اللہ نے رکھی ہیں. کہا اللہ نے, نبی نے, کہ اس باؤنڈری کے آگے مت جا. وحرم اشیاء, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھ پر حرام کی ہیں, ان کو اپنا مت, ان سے رک جا. جب ہم یہ تمام تر کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے کیا ہے؟ عبادت ہے یا مدد؟ ایاک نعبد, پہلے کیا ہے؟ عبادت کر. مدد عبادت کے بعد آتی ہے. آیت کی ذرا ترتیب پر غور کریے آپ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے مدد آ جائے گی پھر عبادت کر. نہیں, ایاک نعبد, پہلے عبادت کر, رب سے مدد مانگ, تب رب کی مدد آئے گی. اب اس حدیث پر غور کریے, احفظ اللہ, اللہ کے احکام کی حفاظت کر, تب اللہ تیری حفاظت کرے گا. ہم اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے نہیں, اور ہم بس یہ لگائے بیٹھے ہیں آس کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. آج آپ دیکھتے ہیں مسلم کو ادھر ادھر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کر رہے ہم. شرک بدعت, گلی گلی میں کیا ہے؟ شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے. ہر دیکھیے گھر گھر میں شرک بدعت کفر ہو رہا ہے. تو جب اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کی جائے گی, اللہ تیری حفاظت نہیں کرے گا. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مجھ کو آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنا ہے, تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. دوسری چیز, اللہ نے فرائض کو مقرر کیے ہیں, ان فرائض کو تجھ کو ضائع نہیں کرنا ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی کہ نہیں کی ہے؟ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ فرض کو ضائع کریں گے. نبی کہہ رہے دیکھ فرض کو ضائع مت کرنا. تو اپنی حفاظت چاہتا ہے؟ ان دھرم سنسدوں میں جو باتیں چل رہی ہیں, تیرے موت کے تانڈف کا پلاننگ چل رہا ہے, تیرے بال بچے بیوی پراپرٹی کے چھیننے کا پلاننگ چل رہا ہے, اس سے بچنا چاہتا ہے؟ سب سے نمبر 1 اللہ کے حکم کی حفاظت کر. دوسرا کیا ہے؟ اللہ نے, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ فرائض کو ضائع مت کرنا. لیکن آج تو مسلمان فرائض کو ضائع کر دے رہے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. سارے سے لوگ نماز نہیں پڑھے, چوک کے اڈے پہ بیٹھے رہیں گے, چائے پہ بیٹھے رہیں گے, گھر میں بیٹھے رہیں گے, لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. نبی نے فرمایا اگر تو نے نماز کو ضائع کر دیا تو یاد رکھ مدد نہیں آئے گی اللہ کی. فرائض کو ہم ضائع کر رہے ہیں, ہم چھوڑ رہے ہیں, پھر بھی ہم آس لگائے بیٹھے کہ ہم کو تو کچھ نہیں جا رہا ہے. نہیں, فرائض کو پورا کر, نماز کو پڑھ. اور اللہ نے, نبی نے کیا کہا؟ حدود ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں اللہ کی, کراس مت کر. ڈو ناٹ کراس دا لمٹ. اب دیکھیں سائن بورڈز پہ بھی لکھا رہتا ہے ڈو ناٹ کراس, ڈو ناٹ اوور اسپیڈ. زیادہ تیز مت بھاگ, اس ایریے کو مت کراس کر. ارے آگے کھائی ہے, گڈھا ہے, جا سکتا ہے, آگے لینڈ سلائڈ ہو چکا ہے, آپ نہیں جاتے, آپ فوراً گاڑی کو موڑ لیتے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں دیکھو یہ حدود ہے, باؤنڈری ہے, اس کے باہر مت جانا. گئے تو پیٹو گے, گئے تو پیٹو گے. آج پیٹ کیوں رہے ہو تم؟ کیونکہ تم اس حدود کے باہر جا رہے ہو.
اور نبی نے کیا کہا؟ وحرم اشیاء، دیکھو بعض چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہے. سود اللہ نے حرام کی ہے، مسلمان دھڑلے سے لے رہا ہے، دھڑلے سے لے رہا ہے. کوئی تجارت کے لیے لے رہا ہے، کوئی گھر کے لیے لے رہا ہے، کوئی گھر بنانے کے لیے لے رہا ہے، کوئی گھر خریدنے کے لیے لے رہا ہے، کوئی پراپرٹی بیچنے کے لیے کر رہا ہے. گویا سود حرام ہے. ارے وحرم اشیاء، ارے اللہ نے بعض چیزیں اس میں حرام کی ہے لیکن مسلمان لے رہا ہے. تو جب تو اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ نے جو حرام کیا تو اس کو اپناتا چلا جائے گا، مدد نہیں آئے گی. اسلام کا نہیں بگڑا، مسلمانوں کا تو بگڑ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بچنا چاہتے ہو ان ظالموں کے پلاننگ سے، ٹھیک ہے، ان کے منصوبوں سے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ احفظ اللہ، یاد رکھو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو. اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ضائع نہیں ہونا چاہیے، نماز ضائع نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث سے آپ نے کیا کہا؟ جنگ خندق میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. کن کی وجہ سے؟ کفار مکہ کی وجہ سے. واللہ نبی نے بد دعا کر دی ان کے لیے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. اللہ تعالیٰ، اے اللہ ان ظالموں کے گھروں کو اور قبر کو آگ سے بھر دے. کیوں بھر دے؟ کیوں بھر دے بھائی؟ شغالنا عن الصلاۃ الوسطی، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز کو کہتے ہیں صلاۃ الوسطی، صلاۃ الوسطی سے ہمیں روکے رکھا. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ، جن کے وجہ سے نماز عصر چھوٹ گئی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی چھوٹ گئی، نبی نے ان کے لیے حق میں بد دعا کر دی. سمجھ رہے آپ؟ آج مسلمان اپنے دکان میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کر کے، جاب میں بیٹھ کر کے نماز عصر کو چھوڑ دے، اس کے لیے رحمت کے پھول برسیں گے، رحمت کے پھول برسیں گے. یہی ہوگا جو تریپورہ میں ہوا، یہی ہوا جو کہیں اور ہوگا. کیا ہوگا؟ ہم اور آپ کچھ نہیں کریں گے، صرف سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، بولیں گے اوہو بس ختم، خلاص معاملہ ختم. لیکن زندگی وہی رہے گی. نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے حرام کرتا چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حدود کو کراس ہم کرتے چلے جائیں گے، جو باؤنڈریز اس کو کراس کرتے چلے جائیں گے. ارے کل وہاں ہوا، آج یہاں بھی ہو سکتا. کیا ہے؟ تم اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کرو گے، اللہ تیری حفاظت نہیں کرے گا. یہ اصول ہے، اور اللہ اپنے اصول کو کبھی خلاف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی نہیں بدلتا. آپ اس بات کو سمجھیے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے آج. ارے اللہ نے کچھ احکام کو مقرر کیے ہیں، اس کو کر. نماز مقرر کیا، فرض کیا ہے اللہ نے مسلمانوں پر، پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. تجھے نہیں پڑھے گا پٹے گا، تو پٹے گا، تیری اولاد پٹے گی، تیری نسل پٹے گی. واللہ کہتا ہوں پٹے گا. پھر روتے رہ جاؤ گے، خون کے آنسو رہو گے، لیکن وقت بیت جائے گا. اس لیے اس سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بال بچوں کو، اپنے محلے والوں کو جگاؤ. ارے جاگ جا اور اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ کے حدود کی حفاظت کر. حرام کرتا چیزوں کو ترک کر، چھوڑ دے. اب نہیں چھوڑے گا تو کب چھوڑے گا؟ نماز ضائع کر رہا ہے، نبی بد دعا کر رہے ہیں. وادی عثمان میں کفار مکہ موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، نبی کے دشمن موجود ہیں. اب پتہ ہے آپس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سنو، ظہر کا وقت بیت گیا، نبی اور صحابہ ظہر پڑھ چکے. اب دیکھیں یہ کفار کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں سنو، اب ایک ایسی نماز آنے والی ہے جو ان کو اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سنو، اب ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ ظہر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر کی نماز آتی ہے. کفار کہہ رہے ہیں، دشمن کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جب یہ اس نماز کو پڑھتے رہیں گے، ہم تب ان پر ہم حملہ بول ڈالیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں پوری پلاننگ سج گئی ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو، نبی اور صحابہ کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ ہو گیا دھرم سنسد میں. ابھی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اکبر، جبرائیل کے ذریعے صلاۃ الخوف کی آیتیں کو بھیج دے رہا ہے. جاؤ میرے نبی کو بتا دو کہ اس خوف کے عالم میں نماز کو کیسے ادا کی جائے گی. جنگ کے میدان میں بھی نبی نے فرد کو ضائع نہیں کیا. تو امن میں بیٹھ کر کے فرض کو ضائع کرتا ہے، پھر دعا کرے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. نہیں بھائی، اللہ تیری مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری مدد نہیں کرے گا. لہٰذا اگر بچنا چاہتے ہو ان تمام ظالموں سے، ہمارے پاس اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
ہمارا اللہ کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارا وہی کارساز ہے, وہی مددگار ہے, وہی مشکل کشا ہے ہمارا, وہی حاجت روا ہے ہمارا. الحمدللہ, بس خلاص ہمارے پاس اور کچھ نہیں اس کے علاوہ. یہی کافی ہے ہمارے لیے. جس کے ساتھ اللہ ہو, کیا کہنا ہے. سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا, سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ سب کے ساتھ ہے؟ نہیں. عبداللہ ذاکر سلطان یوسف نام ہے, اللہ سب کے ساتھ ہے؟ نہیں نہیں نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہوتی ہے. نہیں, یاد رکھیے گا, اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیکی کے اعمال کرتا ہے. اور امام ابو قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کیا کہنا. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ ایسے مقرب فرشتے ہوتے ہیں جو نہ کبھی سوتے ہیں, کبھی نہیں سوتے, اور وہ ایسے محافظ ہوتے ہیں وہ فرشتے جن پہ کبھی بھی غلبہ پایا نہیں جا سکتا ہے, جن کو کوئی کبھی ہرا نہیں سکتا ہے. تمہارے ساتھ ویسے فرشتے مقرر اللہ کر دے گا. تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے فرشتوں کو دے دے گا. کب؟ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے, جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے نیکی بجا لاؤ گے, جب اللہ کے لیے خالص نیکی کرتے رہو گے. لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو. آج بہت ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہے, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, آگے کے حالات اور برے دن آنے والے ہیں. بھائی اچھے دن نہیں آنے والے. کوئی کہہ رہا ہوگا اچھے دن آئیں گے, نہیں, حالات برے ہوں گے. حالات برے, فتنے کا دور ہے. نبی نے فرمایا فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے. بارش کے قطرے کیسے آتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایسے آئیں گے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فتنے ایسے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں آتی ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد دوسرا بڑا موج ہوتا ہے, تیسرا والا موج اور بڑا ہوتا ہے, چوتھا والا موج اور بڑا ہوتا ہے. نبی نے فرمایا مسلمانوں فتنے تم پر ایسے آئیں گے, لہٰذا یہ فتنے کا دور ہے. آج ہم ٹھیک ہے الحمدللہ, 25-30 سال بعد شاید ہم اور آپ نہ ہو, 60 سال بعد ہم اور آپ نہ ہو, ہمارے بال بچے ہوں گے. کیا ہوگا؟ کون کرے گا حفاظت؟ تم تو چلے گئے قبر میں. اب کیا؟ اللہ اکبر. سنو قرآن سن لو. اللہ نے فرمایا وقان ابوہما صالحا, جو سورہ کہف میں جس ذکر ہوا. اللہ اکبر. جن یتیم بچوں کے اللہ نے ان کے خزانوں کو سیف رکھا. کیوں رکھا؟ اور نبیوں کے ذریعے اس خزانے کو دلوایا ان بچوں کو. کیا کہا اللہ نے؟ وقان ابوہما صالحا, اس لیے کیونکہ باپ نیک تھا. اللہ اکبر. بچوں کی حفاظت چاہتے ہو, خود نیک بنو. باپ نیک تھا, اللہ نے کہا باپ نیک تھا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے. کہتے تھے لوگوں 40 سال ہو گئے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں. سعید ابن مسیب کی زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا کہ سعید ابن مسیب مسجد میں پہلے موجود نہ ہو اور اذان پہلی ہوتی. سمجھ رہے بات کو؟ مؤذن اذان بعد میں دیتا ہے, سعید ابن مسیب مسجد میں پہلے ہوتا ہے. 40 سال ایسے گزر چکے ہیں جی. اور سعید ابن مسیب رحمہ اللہ جب نفلی نماز کو زیادہ پڑھتے تھے تو اپنے بچوں کو بلا کے کہتے تھے بیٹو یہ تمہارے لیے میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. نماز تو اللہ کے لیے ہے لیکن تمہاری بہتری کے لیے پڑھ رہا ہوں. بچے بولتے تھے ابا جان ایسا کیوں؟ کہتے تھے یہی آیت وقان ابوہما صالحا. کیوں؟ اللہ نے ان بچوں کی حفاظت کی, ان بچوں کو نیک بنا دیا. اللہ اکبر. کیسے؟ ان کی دنیا آخرت سوار دی. کیسے؟ وقان ابوہما صالحا, باپ نیک تھا. اللہ اکبر. نیک بنو, جن کی اولاد ہونے والی ہے نیک بنو. تم نیک بنو گے اللہ تعالیٰ تمہاری آل اولاد کی حفاظت کرے گا. بعض سلف کہا کرتے تھے جب باپ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے اور پوتوں کو کی نسلوں کی حفاظت کر دیتا. اللہ اکبر. باپ نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے اور پوتوں کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی نہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ جس محلے میں, جس قوم میں وہ بچے رہتے ہیں ان کے باپ کے جانے کے باوجود بھی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ان بچوں سے مستفیض کراتا رہتا ہے. وہ اس قوم کے لیے وہ بچے فائدے مند ثابت ہوتے ہیں. کیوں؟ باپ نیک تھا. باپ اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا تھا. باپ اللہ کے حرام سے بچنے والا تھا. باپ اللہ تعالیٰ کے جو حدود اللہ نے رکھے تھے اس سے بچنے والے تھا. اللہ نے یہ چیزوں کو مقرر کر دیا اس کے لیے, اس کے آل اولاد میں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, برکت کی دعا کی. اللہ انس کے مال اور کاروبار میں, اس میں اولاد میں اللہ برکت ڈال دے. حضرت انس کہتے تھے 100 سے زیادہ بچے اپنے خاندان میں انہوں نے دیکھا. اللہ اکبر. برکت دیکھ رہے ہیں. کہتے تھے لوگوں کی فصل ایک بار ہوتی تھی سال میں, میری 2 بار ہوتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے سیرین. کون سیرین؟ نہیں ہے, یہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کے والد ہیں سیرین. یہ حضرت انس کے غلام تھے. اور جانتے ہیں آپ غلام جو ہے یہ مال میں سے ہوتا ہے. غلام
انسان کے مان میں سے ہوتا ہے. نبی نے دعا کی تھی برکت کی نا. اللہ کی قسم بعض اسلاف نے لکھا ہے کہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے بڑا صحابہ کے بعد، بڑا نبیوں کے بعد اور صحابہ کے بعد کوئی خواب کی تعبیر کرنے والا اس 1447 کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا. دیکھ رہے آپ، انس کے غلام سیرین، سیرین کے بیٹے محمد ابن سیرین. دیکھ رہے ہیں حفاظت، دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے. برکت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں ہے، وہ برکت دیکھیے سیرین تک آئی، ان کے بعد محمد ابن سیرین تک آئی. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ، ان سے بڑا خواب کی تعبیر پیدا کرنے والا 1400 سال کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے کیوں؟ باپ نیک تھا، لوگ نیک ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نسلوں کی حفاظت کرتا تھا. لہذا نسلوں کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہم اور آپ نیک بنیں گے. اور اگر نسلوں کی حفاظت نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، جیسی زندگی گزار رہے آپ گزارتے رہیے. آنے والا دن اور برا ہے، یاد رکھیے گا. فتنوں کا دور ہے یہ، فتنوں کا دور. اچھا کچھ نہیں ہونے والا ہے واللہ کہتا ہوں. لیکن اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کو بچا کے رکھے گا، اس کی نسل کو بچا کے رکھے گا، اگر وہ آدمی نیک ہے تو. اگر ہم نے اپنے محلے والے کو نیک بنایا ہے تو، اپنے ساتھی دوست احباب کو نیک بنایا ہے تو، ادروائز نہیں. پورے منصوبے، پورے پلاننگ چل رہی ہے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑا پلانر آپ اوپر ہے. اللہ اکبر. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی، یہ 2 way کمیونیکیشن. تم عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کرو گا، تم سوچو گے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے دیتا رہ جائے. نہیں ہوگا، کبھی ایسی حفاظت نہیں آئے گی. حفاظت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، یہ کرو. کیا کرو؟ اللہ اکبر. آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کیسے لوگ تھے؟ آپ جانتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک غلام تھا سفینہ نام کے رضی اللہ عنہ. انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. جانتے کیا بول کے آزاد کیا؟ کہا کہ تو میرے نبی کی خدمت کرے گا. تب کہا ٹھیک ہے، نبی کی خدمت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا اور کیا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا. کہتے تھے حضرت سفینہ خود کہتے ہیں، امام ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ الاولیاء میں اس کو ذکر کرتا ہے، امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چلا گیا ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جا رہا تھا رومیوں کے پاس. اچانک کیا ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا. جب بھٹک گیا تو کہیں چلا گیا، کہیں جنگل کی طرف نکل گیا. ہونا کیا تھا کہ یہ جو رومی سولجرز تھے، جو رومی پہرےدار تھے، یہ اپنے اسلحہ لے کر کے انہوں نے مجھے پکڑ لیا. اب تو مجھے مار دیں گے، سامنے موت، اب تو مجھے مار دیں گے. لیکن میں جان بچاتے ہوئے بھاگا. جب میں بھاگا تو اب تھوڑی دیر بعد وہ مجھے دکھنے نہیں لگے. لیکن اب کیا ہوا؟ جیسے ہی بھاگا، اللہ اکبر، ایک اور آزمائش آ گئی. پتہ ہے کیا دیکھا انہوں نے؟ حضرت سفینہ کہتے رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا ایک خونخوار شیر. لیجئے، پیچھے موت، آگے موت. شیر، خونخوار شیر جو اب تک مجھ پہ جھپٹ پڑے، اب تک. اللہ اکبر. لیکن احفظ اللہ، اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے اللہ کی قسم جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے تھے. اللہ نے کہا یا فس کا جا، تیری حفاظت میں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا شیر کو دیکھ کر کے؟ کہا انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہا میں سفینہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. کہتے ہیں واللہ میں نے یہ جملے اپنے زبان سے گرائے تھے. وہ خونخوار شیر جو دہاڑ رہا تھا، اپنی دم کو ہلاتے ہوئے اپنے سر کو نیچے اس نے کر لیا. اللہ اکبر. دیکھو نبی پہ مر مٹنے والے لوگ ایسے تھے اللہ کی قسم کہ جب نبی کا وہ نام لیتے تھے ایمان کے جذبے سے تو خونخوار شیر بھی دبک جاتا تھا. کہتے ہیں خونخوار شیر سر جھکانے کے دم ہلانے لگا اور میرے ساتھ ہو لیا. کہتے تھے اللہ کی قسم ہے میں ساتھ ساتھ چلتا تھا، وہ شیر میرے ساتھ ساتھ مجھے راستہ دکھاتا تھا. یہاں تک کہ آگے کچھ دور گیا تو وہ رومی جو پہرےدار تھے سولجرز، وہ آ پڑے، وہ جھپٹ پڑے. لیکن ہونا کیا تھا؟ اللہ نے تو میرے ساتھ میری حفاظت کے لیے ایک شیر رکھ دیا تھا. اب جو وہ آتے تو مجھ پر اس بھونکنے کے، مجھ پر دہاڑنے کے بجائے وہ ان پر دہاڑتا، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے. اللہ نے میری جان کی حفاظت کی. وہ لوگ چلے گئے اور میں یہاں تک کہ وہ شیر کے ساتھ میں چلتے چلتے اسلامی لشکر کے ساتھ جا کر کے میں الحمدللہ مل گیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں؟ احفظ اللہ. لوگوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یحفظک. اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا میرے بھائی. حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں میں ڈالنے کے بعد پتہ کیا کیا؟
اس کنویں میں ایک خونخوار شیر کو بھیج دیا. خونخوار شیر کو. اب تو کوئی بچنے کا چانس نہیں. نیک لوگ تھے, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے تھے, اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے تھے. کہتے کہ میرے سامنے شیر ہے کنویں میں, اب تو موت ہی موت ہے, لیکن کہتے اللہ کو یاد کرتا رہا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کھانا لے کر کے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. ایک کہانی نہیں سنا, یہ سب سچے واقعات ہیں. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کھانا لے کر کے. اللہ اکبر. جانتے ہیں حضرت دانیال کہا شیر تو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, شیر چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. کہتے تھے جب وہ کھانا لے کر کے آیا, میں نے اس کھانے کو دیکھا اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلا. میں نے کہا الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھولتا نہیں جو اللہ کو یاد رکھتا. دیکھیے جملے پہ غور کریے گا. من ذکرہ, اللہ اس بندے کو نہیں بھولتا جو رب کو یاد رکھتا ہے. رب کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ تم کو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو گے. نبی نے فرمایا پریشانی غم آزمائش میں اللہ تم کو یاد رکھے گا. لہٰذا میرے بھائیوں, مکمل بات کا خلاصہ یہ ہے, ان تمام تر دھرم سانسد میں جو بھی ہو رہا ہونے دو, جو کچھ کر رہا کرنا دو, ان بیچاروں کا کام ہے. اور اللہ نے کہا قرآن مجید میں سورۃ الشورى سورہ 26 آیت نمبر 6 میں کہ عنقریب ان کے پاس خبر پہنچنے والی ہے جس بات کو یہ جھٹلا رہے تھے. عنقریب پہنچنے والی, گھبراؤ مت, پہنچنے والی ہے جس بات کو یہ جھٹلا رہے تھے اور جس پر یہ مذاق کر رہے تھے. دیکھیے اسلامی احکامات میں یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے جھٹلانا جو کہ جرم ہے, ایک ہوتا ہے مذاق اڑا کے جھٹلانا, یہ بڑا جرم ہے. دیکھیے ایک جھٹلانا تو جرم ہے ہی, ایک مذاق اڑا کے جھٹلانا, اسلام کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, مسلمانوں کا مذاق اڑانا, حجاب کا مذاق اڑانا, قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانا, مسخرہ پن کرنا. رہے یہ تو ایسا ہے, یہ تو ایسا. اللہ نے کہا یہ مسخرہ پن کرتے تھے نا, عنقریب ان پر, عنقریب ہمارا فیصلہ آنے والا ہے. گھبراؤ نہ ڈرو, صرف اور صرف اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ کے احکام کی, اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے والا بنا دے. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے, عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے, عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.